میرے پاس ایک کیس آیا سرگودا کی سائٹ کا، ایک علاقہ ہے، نام مناسب نہیں لینا، پرانا ایک کیس آیا۔ کیس یہ آیا، وہاں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا، وہاں تعلیمی اداروں کے بیڈ الٹ دیتے تھے، بینچیں الٹ دیتے تھے اور بچوں کو زخمی کر دیتے تھے، پیشاب کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے، خوار کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ بہت انہوں نے عامل، بہت پیر عامل بہت زیادہ، کسی نے گائے، کسی نے بکرے، کسی نے چیزیں، کسی نے پیسے، کسی نے گندم، کسی نے کیا لیا، بہت لیا۔ یہ بتا دیا کہ وہاں لاہور میں کوئی فقیر رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، لیتا دیتا کچھ نہیں ہے، شاید تمہارا کام بن جائے۔ میرے پاس آ کے مجھے حالات سنائے، جب حالات سنائے تو میں نے کہا کچھ کام تم کر دو، کچھ میں کر دوں گا، مل جل کے ہوگا۔ میں نے انہیں پڑھنے کے لیے دعائے کعب بتائی تھی، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وعلم اعلم من شر ما خلق وذرا برا۔ زیر زبر دیکھ لیجئے گا، میری کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ میں نے کچھ تم کرو، کچھ میں کروں۔ بچوں کو اکٹھا کرو، جو اسٹوڈنٹ ہیں سارے، صبح شام بیٹھ کے پڑھواؤ، باقی اپنا نظام بھی چلاؤ، اور کچھ اگر زیادتی ہو جائے تو پریشان نہ ہونا۔ میں نے انہیں ایک مثال دی، تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، آنے باہر آسن جلے کو گا دے سو گلا بھی دبائیں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، پریشان نہ ہونا۔ جوں ان کی طرف سے گڑبڑ زیادہ ہو، جوں پڑھائی زیادہ کرنا۔ ان کے پاس 5 کلو ہے، تمہارے پاس 1 چھٹانک ہے، جب تمہارے پاس 5.25 کلو ہو جائے گا، ان کا ترازو ختم ہو جائے گا، تم اوپر ہو جاؤ گے۔ پڑھنا شروع کیا، وہی ہوا، گڑبڑ زیادہ شروع ہوئی۔ صرف 5-7 دن ایسے ہوا، 5-7 دن کے بعد کہنے لگے آؤ ہم سلو کر لیتے ہیں۔ پھر فون آیا، کہہ لیجیے سلو کرنے پہ، میں کم انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، خیال کرنا ان کے قرآن کہتے ہیں بڑے زبردست مکر ہوتے ہیں، نہ سلو کرنا، خوب پڑھو۔ کہہ رہے دب کے پڑھیے، میں کہ دب کے پڑھ، خوب پڑھ۔ اور ادھر میں نے جو میری ڈیوٹی تھی میں نے پوری کی، محنت کی، بہت کی محنت۔ ایک وقت آیا کہنے لگے کہ اب وہ جنات ہمیں نظر آتے ہیں، زخمی ہیں، خون بہتا ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور اب معافیاں مانگتے ہیں کہ تمہارا لاہور والا پیر ہے، ہمیں لے چلو۔ اچھا ہاں، پہلے مجھے گالیاں دیتے تھے، کہہ رہے اس کو بھی دیکھ لیں گے، تمہیں بھی دیکھ لیں گے۔ پہلے بہت گالیاں دیتے تھے، اسے بھی دیکھ لیں گے، تمہیں بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا کملی والے کی دعا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ میرے پاس تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ میں دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ میں نے کہا کہنے لگے معافی کرا دو، میں کہا نا معافی نہ، یہاں معافی نہیں ہے، اور پڑھو۔ خوب پڑھا۔ اب کیا ہوا، کچھ دن کے بعد مجھے کہنے لگے نہیں ہے، میں نے کہا پلٹ گئے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں فلاں جگہ فلاں ایک کالا خبیث فلاں ایک شخص ہے، فلاں علاقے میں رہتا ہے، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، اس نے آپ کے اوپر مسلط کیا تھا، اور اس کو غصہ کیا تھا؟ اس کو صرف یہ غصہ تھا یہ لوگوں کو اللہ اللہ کیوں سکھا رہے ہیں، میں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ اب نہیں ہے، میں نے کہا پلٹ گئے، اس کا پتہ کرو جا کے، مر گیا ہوگا اور اس کی ہڈیاں چورا ہوں گی۔ انہوں نے جا کے جب پتہ کیا، جس دن پلٹے تھے اس دن کہا، یہ 3 دن غالباً، انہوں نے جا کے غسل والے سے پتہ کیا تو اس نے کہ جو اس کا جسم نہیں تھا، گٹھڑی تھی،
हड्डी हड्डी चूरा हुई पड़ी थी, पता नहीं किसने मारा, कैसे किया, बस बैठा हुआ था, हाय कहा और मर गया। मकबूल हज का स्वाब मिलता है। बीवी शोहर को सिर्फ मुस्कुरा के देखे, थका मारा शोहर आया और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। फिर शोहर भी कहते ठीक है तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को जो अपने गमों को भूल के सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखे कि ये शोहर बाहर का मारा, गमों का मारा, दुखों का मारा, पता नहीं नजरों को बचाता हटाता, जैसे भी मेरे पास आया मुस्कुरा के सिर्फ देखे, मुस्कुरा के बोले। और कितने बदकिस्मत शोहर हैं जो मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। मुस्कुराहट के देखे, पर मैं जन्नत की एक हूर है, फौरन अल्लाह से कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे और मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। हाय हाय, जन्नत की एक हूर है जो कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। और अल्लाह भी कहता है मैंने वादा किया ये बंदी मैंने तुझे दे दी। तो जिसकी जन्नत की हूर गुलाम बन गई तो इसका मतलब है उसका जन्नत का दाखिला लाजिम हो गया। जो अपने गम भूल के, अपनी शिकायतें भूल के सिर्फ मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी, मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी। छोटे छोटे अमल निस्बतों के साथ होते हैं। हाँ, मेरे मुखलिस थे मलिक साहब, जद्दड़ते कौम के मलिक कहलवाते थे। कहते हैं कि हमने दरिया आया, बखर में रहते थे, दरिया ने रुख बदला, हमने दरियाओं ने लोगों ने अपनी कब्रों को निकालना शुरू किया। दरिया काट रहा था, जालों में पत्थर डाल डाल के ट्रकों के ट्रक फेंके, पानी को कौन रोके। कहा कि मैंने वो कब्रें जो हामला खवातीन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, डिलीवरी के दौरान, ज़चकी के दौरान मर गई थी, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया वो जन्नती हैं और उनको मिट्टी कब्र की नहीं खाएगी। कहा कि मैंने बेशुमार कब्रें मुंतकिल की, जो औरत दौरान हमल मर गई थी मैंने उसकी कब्र में मैयत के बोले आ असी मरना ना ही गौर पिया कोई होर। ये वादे हैं, अल्लाह ने घर बैठे औरत को ये वादे दिए हैं, निस्बतें हैं। फौरन एक जन्नत की हूर लपकती है, लपकती है। घर बैठे बच्चे ऐसा तंग करते, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे ही सबसे पहले। फिर घरदार खवातीन की अपनी तन्हाइयां होती हैं, जो बाहर फिरने वाली है वो तो अपना गम गलत कर बैठती है, उनकी अपनी तन्हाइयां होती हैं। सारी शिकायतें भूल के मुस्कुराहट दे कि गमों का मारा। हाय हाय, हज़रत रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इस पे जुर्म तेरा था इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ औक़ात तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माइयां चिपक जाती हैं और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और सोच नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली बातें हैं। और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शोहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पास ये झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया ऐसी टेढ़ा करके, मैं क्या बंदा बदले आया है। बैठ गया, बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताया
میں نے جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ان کی بات سنیں، آپ ان کی بات سنیں، یہ مجھے لائی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کو زبردستی آپ کیوں لائی ہیں؟ ان کے اپنے شوہر کو زبردستی کیوں لائی ہیں؟ کہنے لگے بس حضرت یہ بھی آپ سے نا فیض پائے، یہ آپ کے خلاف ہے۔ اچھا، میں نے کہا آپ کی شکایت؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بیوی جو دی تھی یہ ملنگڑی بنانے کے لیے دی تھی۔ یہی لفظ کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگے دن رات تسبیحاں، دن رات وظیفے، دن رات مصلی، گھر کے کام، اس نے تو مجھے دیکھ کے مسکرانا ہی چھوڑ دیا۔ بس میں، میری تنہائی، میرا موبائل اور میرا چارجر، بس میں، میری تنہائی، میرا موبائل، چارجر بہت ضروری ہے، میرا چارجر، بس۔ اور کہنے لگے عورت چوتھی جگہ، چودھری حشمت علی صاحب تھے ہمارے بزرگ اراہی تھے، بڑے پرانے، خواب بڑی عجیب باتیں کہتے تھے۔ ایک تو میرے بارے میں کہنے لگے تجھے اللہ نے 10 سال پہلے جو بعد میں شہرت ملنی تھی تجھے 10 سال بعد پہلے دے دی ہے، تجھے اللہ نے خصوصی عنایت، عجیب باتیں کہتے تھے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے عورت چوتھی جگہ جا کے اپنے شوہر کو مانتی ہے، پہلے کہتی تو کون ہے؟ میرا ابا اماں جی وے، سدا جی میں، ابا اماں بوڑھے ہو گئے، مر کھپ گئے یا خود محتاج ہو گئے، پھر کہنے لگے تو کون ہے؟ میرے بہن بھائی جی ہیں، بہن بھائی اپنی میں پڑ گئے، پھر ادھر یونین جوان ہو گئی اولاد، کہاں عورت کی یونین ہوتی ہے، اولاد اس کی یونین ہوتی ہے، کہ تو کون ہے؟ میرے ببر شیر گبرو جی میں، انشاءاللہ سدا جی میرے ببر شیر ہیں۔ پھر ببر شیر کی اپنی ببر شیرنی آ جاتی ہیں، وہ اپنے ببر شیرنی میں چلے گئے، کہنے لگے پھر آخر میں کہتی ہے میں اور میرا بڈام دونوں ہی تو ہیں، میں اور میرا دیکھو یہ بڈام دونوں ہی تو ہیں۔ چوہی صاحب کہتے تھے اللہ ان کے درجے بلند کرے، کہتے تھے چوتھی جگہ جا کے مانتی ہے، اور وہ قسمت والی ہوتی جو پہلے دفعہ کہتے ہیں نا 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 یہی میرا انتخاب ہے، یہی لاجواب ہے، یہی میرا انتخاب ہے اور یہی لاجواب ہے۔ ہائے جو مسکراہٹ کو ہی ترس جائیں۔ ہر وقت مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی آتے ہیں میری بیوی پریشان بیٹھی ہے، سب کچھ نعمتیں ہیں بس پریشان ہے بیچاری، اللہ ہی جانے کہ کیا پریشانی ہے۔ زندگی تو حالات کا نام ہے، پریشانیاں تو زندگی میں بندہ سوچتا ہی رہتا ہے، آتی جاتی رہتی ہیں۔ ہر بندہ اپنی زندگی سے مسکراہٹ نہیں نکال لے اور ہور کے وعدے کو ہی چھوڑ دے۔ اللہ کو زندگی کا ساتھی بنائے، یقین جانیے۔ فرمایا جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی کھلا نہیں تھا۔ میں نے ایک بندے کو ایک عمل بتایا تھا، 10 رکعت کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے۔ یہ بتا رہا ہوں ہے ذرا لمبا عمل، مشکل عمل ہے، لیکن بتا دیتا ہوں، 3 دن میں فیصلہ کروا دیتا ہے مشکل تھوڑا سا، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ ہر بندہ نہ بھی چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن عمل بتا دیتا ہوں۔ بعض کتابوں میں اس کی 10 دگانے آئے ہیں، بعض میں 12 آئے ہیں، لیکن میرا تجربہ 12 کا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے نفل پڑھ کے 1000 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بار؟ 1000 بار، اور توجہ سے اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اس کا 100% دھیان کرتے ہوئے اس طرف دھیان جما کے، وہ مسئلہ اولاد کا ہے، وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ قید سے خلاصی کا ہے، وہ مشکلات کی حل کا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے، وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے، وہ زندگی کی کسی مشکل روحانی، جسمانی یا زمینی اور آسمانی کوئی مشکل، کوئی منزل ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور باکمال ہے۔ پھر 1000 دفعہ بالآخر 3 بار درود پاک، 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ 10 دگانے اور 10 ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 دگانے
2 رکعتیں اور ہر بار 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ 3 دن عمل کرنا ہے صرف. اس کو تو میں نے اللہ کی تقدیر غالب نہ ہو، میں نے تو اس کو 3 دن میں فیصلے ہوتے دیکھے. عجب تاثیر اس کے اندر دیکھی اور عجب کمال اس کے اندر دیکھا. اگر کوئی ہمت محنت توجہ کر لے، وضو ٹوٹ جائے نیا وضو کر سکتا ہے، باوضو توجہ سے دھیان سے اور دھیان جما کے، جس کو میں اکثر ایک اللہ والے کی بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو دھیان جما کے کرنا ہے. ختم کرنے کا فکر نہیں کرنا، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے. بڑا فرق ہے. فیصلہ کروانے کا فکر کرنا. ایک ہے کہ بس ادھر 12 دگانے ختم ہو جائیں اور ادھر جو ہے 12,000 دفعہ پڑھ لو. ایک یہ ہے نہیں، مولا تو 3 دن کا محتاج ہے، مولا تو 12,000 کا محتاج ہے، مولا تو میری ایک دفعہ بسم اللہ کا کوئی محتاج نہیں. تیرا نام ہے، تو میرے بغیر پڑھے فیصلہ کرتے ہیں. اور مولا تو میرے 12,000 بسم اللہ پڑھنے کا محتاج ہے کیا؟ مولا تو ایک دفعہ بسم اللہ کیا میں عرض کروں تو کر دے. تیری مہربانی اتنی شان کریمی ہے. تو عمل تعداد پوری کرنے کا فکر نہ ہو، میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، بلکہ قبول ہونے کا فکر ہو، محبوب ہونے کا فکر ہو، مقبول ہونے کا فکر ہو. اس کا فکر زیادہ ہو اور بہت زیادہ اس کا فکر ہو. 3 دن میں تو فیصلے ہوتے دیکھیں. ایک صاحب گئے بیرون ملک، وہاں کئی سال رہے، 2-2.5 سال کے بعد آتے تھے. گھر میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ہنگامے ہوتے تھے، چلے جاتے تھے. ایک دفعہ اچانک آ گئے بغیر اطلاع کے، اور کسی نے ان کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا کہ تیری بیوی کا چال چلن، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، مشکوک ہے. اچانک آیا اور جھگڑے ہوئے اور بیوی کو نکال دیا. حالانکہ اکٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھے. اس کا شک اور بدگمانی، اور اتنا بڑھا کہ طلاق تک معاملہ پہنچا، اور اس نے 1 طلاق بھجوا دی. اب سارے پریشان. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ایک عمل ہے میرے پاس، ہے ذرا مشقت والا، کہ میں عام طور پہ مشقت والے عمل نہیں بتاتا. آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشقت والے عمل نہیں ہیں. میری کوشش ہوتی ہے آسان چھوٹے عمل بتاؤں جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو. میں کہا یہ عمل ہے مشقت والا، اور اس عمل میں ایک بات خاص طور پہ ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کریم ہے فائدہ کر دے. لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر، اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر. جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے، بھکاری بننا بھی اور ہوتا ہے، مانگنا بھی اور ہوتا ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے. یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو. اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں. 1 طلاق بھیج دی، اور باقی طلاقوں کے لیے انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا. رجوع ہوا، بسے ان کے بچوں کے آج بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں. کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ بسم اللہ کے رنگے ہوئے لوگ ہیں، یہ بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کی برکت کو لینے والے حضرات ہیں، اور بسم اللہ کی برکات کو لینے اور پانے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہے جو بسم اللہ سے بس گیا.